نئے عہدنامے میں مختلف آپ کو اصناف کا میں نے آپ کا ذکر کیا ہے، اسی طرح نئے عہد نامے میں بھی بہت سی اصناف ہیں۔ یعنی ایک تو ہے کہ اناجیل ہے، ایک طریقہ کار ہے، اناجیل اپنے اندر ایک صنف ہے۔ پھر اعمال کی کتاب ہے، خطوط ہیں، مکاشفہ کی کتاب ہے، یہ ڈفرینٹ ہے، صنفیں ہیں۔ لیکن ان کتابوں کے درمیان بھی مثال کے طور پر اناجیل میں اور صنفیں موجود ہیں۔ وعظ کی صنف ہے، معجزات اپنے اندر ایک صنف ہیں، تماثیل ایک اور انداز ہے، صنف ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری صنفیں موجود ہیں اناجیل میں۔ لمبے بیان ہے، مثال کے طور پر یوحنا کے انجیل بیان میں آپ کو 7 لمبے وعظ ملیں گے، بیان ملیں گے۔ یوحنا کے انجیل بیان میں معجزات کو نشانات کہا گیا، معجزات نہیں کہا گیا اس کو۔ تو اس طرح سے مختلف آپ کو ملیں گی ادبی صنفیں نئے عہد نامے میں۔ اب جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ساری صنفوں کو الگ الگ دیکھیں، تو آج میں ایک سیمپل کے طور پر ایک تمثیل جو ایک صنف ہے اس کو آپ کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں جو بہت فیملیئر ہے، اس کو ہم جانتے ہیں ان تمثیلوں کو، لیکن اگر تمثیل کو جب اس کے کانٹیکسٹ میں یا کتاب کے سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں تو ہرمینیوٹیکلی تفسیری اعتبار سے وہ پھر کس طرح سے اس کو ہم اس کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ تو جی، اگر آپ یہ تمثیل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، متی کا انجیل بیان اس کا 13واں باب اس کی 24ویں آیت سے 30 آیت تک، اور پھر 36ویں آیت سے آگے چل کر 50-52 آیت تک آپ اگر پڑھتے ہیں تو اس کو ہم کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک میں کہ بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ ملاوٹ کا مسئلہ ہے۔ ہر چیز میں آپ کو ملاوٹ ملے گی، اور اس ملاوٹ کا کتنا نقصان ہے، جیسے آپ کے وہ کیا حسن نثار کہتا ہے کہ آپ کو دودھ بھی خالص نہیں ملتا بچوں کو دینے کے لیے، اتنی ملاوٹ ہر صورت میں۔ تو جب کسی چیز میں ملاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کس طرح سے چیزوں کو نقصان دے سکتی ہے، وہ بھی اس تمثیل میں آپ دیکھ سکیں گے۔ بہرحال اس تمثیل کا اگر آپ مجموعی سیاق و سباق دیکھیں گے، جنرل کانٹیکسٹ دیکھیں، تو متی کے انجیل بیان میں آپ کو 5 بڑے بیانات ملیں گے جن کو وعظ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہم زیادہ تر ایک ہی وعظ کو جانتے ہیں، زیادہ لوگ ایک ہی وعظ کو جانتے ہیں، اور وہ کہیں گے جی پہاڑی وعظ، 5ویں باب سے 7ویں آیت تک۔ اور کتنے وعظ ہیں اگر میں پوچھوں کسی سے، جو میں پوچھتا بھی ہوں، تو بہت زیادہ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو متی کے انجیل بیان میں 5 وعظ ہیں بڑے۔ پہلا تو آپ کہہ لیں جی پہاڑی وعظ ہے، جسے پہاڑی وعظ ہم کہتے ہیں، پہاڑی بیان ہے، اس کو ڈسکورس کہتے ہیں۔ تو یہ پہلا وعظ ہے جی، پہلا بیان ہے۔ دوسرا ہے رسالتی بیان ہے، مشنل ڈسکورس، جو 9ویں باب کی 35ویں آیت سے شروع ہوتا ہے اور 11ویں باب کی پہلی آیت تک چلتا ہے۔ 35ویں آیت سے 11ویں باب کی پہلی آیت تک۔ تیسرا بیان جو ہے جس کو کہتے ہیں پیرابولک ڈسکورس، تمثیلی بیان، تمثیلی وعظ آپ کہہ لیں، یہ آپ دیکھیں گے کہ 12ویں باب کی 46ویں آیت سے شروع ہوتا ہے اور 13ویں باب کی 53ویں آیت تک چلتا ہے۔ چوتھا وعظ جو ہے جسے کلیسیائی نظامت کا وعظ آپ کہہ سکتے ہیں، ایکلیزیولوجیکل ڈسکورس، ایکلیزیولوجیکل، ایکلیزیا ہے نا، کلیسیا جسے جہاں سے نکلا ہے، ایکلیزیولوجیکل ڈسکورس،
کلیسیائی نظامت کا بیان جو 17ویں باب کی 22ویں آیت سے 19ویں باب کی پہلی آیت تک چلتا ہے. پھر 5واں اور آخری بیان جو ہے جسے ہم آخرت کا یا آمد ثانی کا بیان کہتے ہیں، اپوکلپٹک ڈسکورس. تو اپوکلپٹک ڈسکورس جو ہے وہ آپ 23ویں باب کی پہلی آیت سے 26ویں باب کی پہلی آیت تک دیکھیں گے. تو یوں 5 ڈسکورسز ہیں. 5 ڈسکورسز میں سے ہر بیان جو ہے اپنے اندر ایک اکائی ہے ایک طرح سے، لیکن یہ آپس میں اس طرح سے جڑے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ کر کے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، یا دیکھنا عقل مندی نہیں ہوگی. کہا جاتا ہے کہ یہ 5 بیانات جو ہیں شریعت کی 5 کتابوں کی طرز پر متی کے انجیل بیان میں درج کیا گیا ہے. متی کا انجیل بیان یہودیوں کے لیے لکھا گیا تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو متی کے 5 بیانات جو ہیں وہ بادشاہی کے قوانین، منادی، نشو و نما، رفاقت اور بادشاہی کے پورے طور پر آنے کا بیان کرتے ہیں. یہ 5 بیانات. ایک شخص ہے جس کا نام ہے آسٹن ڈیارمنڈ، وہ کہتا ہے کہ متی یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا پیش کرتے ہوئے ظاہر کرتا ہے کہ اسے بادشاہی کرنے، شفا دینے، تعلیم دینے اور عدالت کرنے کا اختیار ہے. اس میں سے آپ پوری انجیل میں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. تو یوں جی متی کا 13واں باب جو ہے، جب 13ویں باب پہ پہنچتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ 2 وعظوں کے درمیان آتا ہے. 2 وعظ پہلے، 2 بعد میں، 2 کورسز پہلے، ڈسکورسز پہلے، 2 ڈسکورسز بعد میں. تو یہ درمیان ہے 5واں. اس طرح سے یہ پہلے 2 وعظ جو ہیں اور آنے والے 2 وعظ ہیں ان میں ایک پل کی طرح کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک پل کی طرح کام کرتا ہے. اس باب کو ہم تمثیلی بیان کہتے ہیں یا پیرابولک ڈسکورس. اس میں یسوع مسیح جیسے نام سے ظاہر ہے تمثیلی طریقہ تعلیم اختیار کرتے ہیں. یعنی یہ تمثیلیں جو ہیں یہ بادشاہی کے، خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے کہی گئی ہیں یا لوگوں کو بتائی گئی ہیں. اب اس متن کو اور متن کا جو سیاق و سباق ہے، جسے کہتے ہیں نا چیز امیڈیٹ کانٹیکسٹ، اس کا کانٹیکسٹ جو ہے اس کو دیکھنے کی اب کوشش کریں. دیکھیں متی کے 13ویں باب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ جو ہے اس میں ایک اور تمثیل بیان کی گئی ہے شروع میں، جہاں پر 4 مختلف حالات میں بیج بوئے جانے کی بات کی گئی ہے. جی 4 مختلف حالات میں بیج بوئے گئے ہیں، 4 طرح کے نتائج کا بیان ہے، یعنی ان سے 4 طرح کے نتائج برآمد ہوئے ہیں. تیسرے باب یعنی 13ویں باب کی 3 آیت سے لے کر اب 35ویں آیت تک اس کا بیان دیکھ سکتے ہیں. دوسری تمثیل بھی بیج بونے کے تعلق سے ہے، اس کا بھی ذکر بیج بونے کے انداز سے کیا گیا ہے، لیکن اس کا مقصد مختلف ہمیں نظر آتا ہے. یعنی آیت 36 سے جو میں نے کہا تھا لے کر 52 آیت تک اب چلتے ہیں تو اس کا مقصد ہمیں تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے. دوسری تمثیل کو بھی، یعنی جو دوسری تمثیل میں نے کہا 36ویں آیت سے شروع ہوتی ہے، اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. 24 سے 30 آیت تک یہ سب لوگوں کو بتائی گئی ہے، کھلے عام سب لوگوں کو بتائی گئی ہے، لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ صرف شاگردوں کو بتائے گئے. اگر آپ دیکھیں تو 36ویں آیت سے آپ دیکھ سکیں گے کہ معنی سب لوگوں کو نہیں بتائے گئے. معنی جب وہ گھر جاتے ہیں شاگرد پوچھتے ہیں تو پھر ان کو بتایا گیا. تو یوں 2 حصوں میں یہ تمثیل بیان کی جا سکتی ہے یا کی گئی ہے. باقی جو 5 تمثیل ہیں اس ڈسکورس میں، یہ
ایک طرح سے ایک فارمولے کے تحت شروع ہوتی ہے. وہ فارمولہ کیا ہے جی؟ کہ آسمان کی بادشاہی اس طرح کی ہے، پھر آگے تمثیل شروع ہوتی ہے. انسان کی آسمان کی بادشاہی اس کی مانند ہے، اور پھر آگے تمثیل شروع ہوتی ہے. ایک طرف فارمولہ جس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے. تو آیات 24 سے 30 میں ایک چھوٹا سا بیان ہے، اور آیات 27 سے 30 میں مرکزی نقطہ بیان کیا گیا ہے اس تمثیل کا. اس تمثیل میں دراصل سارے آپ کہہ لیں تمثیلی بیانیے کا مدعا یا لب لباب بیان کیا گیا ہے یہ 27 سے 30ویں آیت میں، جو کہ ہے کہ جی آسمان کی بادشاہی میں دیر ہونا ہے، دیر ہے. یہ ہے اس کا مین مدعا اور بیان. در حقیقت یہ پہلو جو ہے نا انتہائی پراسرار اور مشکل مسئلہ ہے، جس سے آسانی سے نہیں سمجھا جا سکتا. جی خدا کی بادشاہی دیر کیوں ہے، کیوں مسیح نہیں آتا؟ یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے. اس کو سمجھنا میں یہ سمجھتا ہوں اتنا آسان نہیں ہے. بہرحال اگر آپ کا ترجمہ پرانا ہے تو اس میں لکھا ہوگا جنگلی بوٹیوں کی تمثیل. اگر آپ کا ترجمہ کچھ نیا ہے تو اس میں لکھا ہوگا کڑوے دانوں کی تمثیل. دونوں طرح سے ہی درست ہیں. تو کڑوے دانوں کی تمثیل کی تشریح میں آپ 7 عناصر دے سکتے ہیں، 7 عناصر. ٹھیک ہے، اور وہ میں ان کو جلدی جلدی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا عنصر ہے جی بیج بونے والا شخص، جس کو یسوع مسیح نے کہا ہے وہ ابن آدم ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے کھیت، اس کو دنیا کہا گیا. اور پھر اچھا بیج ہے جسے بادشاہی کے فرزند کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. پھر کڑوے دانے ہیں یا جڑی بوٹیاں ہیں، وہ برائی کے فرزند ان کو کہا گیا. 5ویں بات دشمن، وہ ابلیس کو کہا گیا ہے. 6ٹھی بات جو ہے وہ فصل ہے، یعنی یوم آخرت. اور 7ویں بات جو ہے وہ فصل کے کاٹنے والے فرشتے. تو یہ 7 عناصر آپ اس تمثیل میں دیکھ سکتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ جی اسی تمثیل کے بتائے جانے پر شاگردوں کو تشویش ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. دوسری تمثیل کے بارے میں وہ نہیں پوچھتے. یہ واحد تمثیل ہے ان 5 تماثیلوں میں سے جس کے بارے میں شاگرد یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اس کی تفصیل سمجھا دے. اب سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا، کیوں وہ اس تمثیل کے بارے میں پوچھتے ہیں، باقی تمثیلوں کے بارے میں نہیں پوچھتے؟ تو اس کی تشویش کی جو وجوہات ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. پہلی بات جو ہے اس سلسلے میں تمثیل کی جو ان کو سمجھ نہیں آئی یا ان کو کنسرن ہے، تشویش ہے، وہ یہ ہے جی کہ پہلی تمثیل میں تو 4 مختلف حالات ہیں، جگہ ہیں جہاں پر بیج بویا گیا ہے اور اس کے 4 نتائج حاصل ہوئے ہیں، لیکن بیج بونے والا ایک ہے. پہلی تمثیل میں یہ نا ایک بیج بونے والا نکلا، اس نے 4 زمین طرح کی زمین پر بیج بویا. تو پہلی جو تشویش یہ ان کی ہو سکتی ہے کہ پہلی تمثیل میں یہ چیزیں فرق ہیں، دوسری تمثیل میں یہ چیزیں فرق ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسری جو اس کا ان کا کنسرن ہو سکتا ہے وہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے پہلی تمثیل میں، اور زمین لوگوں کا دل ہے. لیکن کڑوے دانوں کی یا جڑی بوٹیوں کی تمثیل میں بیج لوگ ہیں اور زمین دنیا ہے. دیکھ سکتا فرق؟ تو کس طرح سے بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ اب کیا ہو رہا ہے، یہ ان کی تشویش ہے. تیسری بات جو ہے کہ بیج بونے والے 2 اور 2 ہی فصلیں ہیں اس تمثیل میں، جو 36 سے آگے 27 سے آگے شروع ہوتی ہے. 2 بیج بونے والے ہیں، 2 بیج ہیں، 2 فصلیں ہیں، مگر کھیت ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، جب غور سے پڑھتے ہیں ان کو ایسے نہیں بالکل جیسے پڑھ جائیں تو آپ کو یہ حالانکہ ساری تفسیر اسی میں ہے، یعنی میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، سب کچھ اسی میں ہے جو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. تو وہ شاگرد جو ہیں سوچتے ہیں
یا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، 2 بیج پانے والے 2 فصلیں، 2 طرح کی بیج ہیں، تو یہ کھیت ایک ہی ہے۔ چوتھی بات جی کہ بیج کے بوئے جانے میں ملاوٹ جو ایک جرم ہے وہ کس طرح سے ہو گیا، اور اگر وہ ہو گیا ہے یا کسی نے یہ کیا ہے تو مالک کا جو مجرم اور کڑوے دانوں یا جس نے بویا ہے یا جرم جو ہے اس کے بارے میں کچھ عمل نہ کرنا تشویش کی بات ہے، کیونکہ بری فصل جو ہے اچھی فصل کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو وہ آ کے اس کو کہتے ہیں جی کچھ کرنا چاہیے، تو وہ کہتا ہے کچھ نہیں کرنا۔ یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے۔ چھٹی بات جو ہے وہ جو کنسرن کی ہے کہ جی وسائل جو ہیں فصل کے لیے جو استعمال ہوں گے، مثلا کے طور پر کھاد، پانی ہے، وقت ہے، محنت ہے، وغیرہ وغیرہ، کیا یہ ضیاع ہے اگر کڑوے دانوں کو بھی اس میں چھوڑ دیا جائے؟ سب کی دیکھ بھال ایک طرح سے کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو بے فکری ہے اس کے بارے میں وسائل کے استعمال میں، یہ ذرا مشکل ہے سمجھنے میں، اس کے بارے میں وہ کنسرن ہے۔ ساتویں اور آخری بات جو ہے کہ جی جو کڑوے دانوں سے جو فصل اگی ہے اس کی شناخت کا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے شناخت کر لی ہے، جو نوکریں شناخت انہوں نے کر لی ہے، لیکن اس کے تدارک کے لیے مالک نے منع کر دیا ہے۔ یہ کیا بات بھئی؟ آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ برائی یہاں پہ ہے اور آپ اس کے بارے میں کچھ کرتے نہیں ہیں، تو یہ تو مشکل سمجھنے کی بات نا، کنسرن کی بات ہے۔ کیونکہ عام طور پر یہ دیکھیں یہ جس کو جڑی بوٹیاں کہا گیا نا، یہ کڑوے دانوں سے جو جڑی بوٹیاں اگتی ہیں وہ ہے ززانیہ، اس کو کہتے ہیں جی ززانیہ۔ یہ جو ززانیہ ہے نا یہ گیہوں کے فصل کی جیسی لگتی ہے، تو شروع میں اس کی شناخت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کی شناخت اس وقت ہوتی ہے جب یہ بڑھ جاتی ہے، اور ہوتا کیا ہے جی کہ جو گیہوں کی فصل ہے اس کے وہ نکلتے ہیں بالیاں، سٹے جنہوں کہتے ہیں، تو چونکہ ان میں بیج ہوتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، لیکن زانیہ کے بالیاں نہیں ہوتی، وہ کھڑی رہتی ہے سیدھی۔ تو جو نیچے جھکتی ہے وہ گیہوں ہوگا، جو سیدھی رہے گی وہ زانیہ ہوگا، تو اس کی پہچان اس وقت کرنا آسان ہے، اس لیے اس کو اکھاڑنا اس وقت آسان ہوگا۔ تو مالک کہتا ہے جی چھوڑ دو اس کو۔ لیکن برائی کا جو ہے نا جی بھلائی کے ساتھ نشو نما پانا جو نظر انداز کیا جا رہا ہے نا، وہ نوکروں کے لیے تشویش کا باعث ہے، اور وہ ہمارے لیے بھی ہوگا۔ یا یوں کہہ لیں جی مسئلے کو جان بوجھ کر طول دینا یہ ناقابل فہم بات ہے۔ ایک تو ہے یہ مسئلے کا پتہ نہ ہو، تو جب مسئلے کا پتہ چل جائے تو اس کو طول دیتے جائیں، تو یہ تو پھر کنسرن کی بات ہوگی نا، تو مسئلے کی یہ بات ہے۔ اور اگر ان کو منع کر دیا جائے کسی شخص کو کہ اس کے پر کوئی عمل نہ کریں، یہ حوصلہ شکن کی بات ہے۔ تو نتیجہ تن اس کے لیے جی اخلاقی اور الہیاتی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جی برائی دنیا میں کیوں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، برائی کیوں ہے دنیا میں؟ ہمارا فطری رد عمل یہ ہے، جیسے نوکر کہتے ہیں کہ کیا تم نے یہ بیج بویا؟ اپنے مالک کو کہتے ہیں نا، تو کبھی کبھی ہم نہیں سوال کرتے خدا سے کہ یہ برائی کیوں ہے جی دنیا میں، میرے ساتھ ہی کیوں، ہمارے ساتھ ہی کیوں یہ ساری بری چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ تھیولوجیکل کویسچن ہے، یہ آج کا سوال نہیں ہے، یہ بہت دیر پہلے کا سوال ہے۔ خدا برائی کو پھلنے پھولنے کیوں دیتا ہے؟ یہ سوال ہم پوچھیں یا نہ پوچھیں ذہن میں تو آتا ہے کبھی، ہے نا؟ اور کبھی کبھی ہم کہتے ہیں جی بچے سے اگر ایسا سوال پوچھنا تو کہ چپ کر، وہ اس لیے چپ کراتے ہیں کیونکہ جواب خود کو بھی نہیں آتا، مشکل ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ سوال صدیوں کا ہے۔ مثال کے طور پر اب 73 زبور کو پڑھ کے دیکھ لیں، 73 کے زبور کو پڑھیں گے تو مصنف کیا کہتا ہے کہ میرے پاؤں تو پھسلنے ہی والے تھے یا پھسلنے کے تھے، میرے قدموں کے نیچے کی زمین گویا کھسکنے کو تھی، لغزش کھانے والی تھی،
کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مجھے مغروروں پر رشک آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہتا ہے وہ کسی قسم کی کشمکش میں بھی مبتلا نہیں ہوتے، تندرست رہتے ہیں، ہٹے کٹے ہر بڑے، انہیں بیماری بھی نہیں لگتی، ان کو تکلیف، وہ تکلیفوں سے بری رہتے ہیں جی. جو عام آدمی جو تکلیف اٹھاتا ہے ان کو نہیں اٹھانی پڑتی، اور اوپر انسانی آفتیں بھی نازل نہیں ہوتی. تو دیکھیں کس طرح سے زبور نویس کے لیے یہ کیسی تشویش کی بات تھی اس وقت، ہزاروں سال پہلے. یہ آج لوگ کہتے ہیں نا جی یہ برائی کیوں ہے جی، آج ماڈرن دور کے لوگ سوال ایسے کرتے ہیں. یہ ماڈرن دور کا سوال نہیں ہے، یہ صدیوں پہلے دور کا سوال ہے. تو آج بھی سوال یہ ہے، کیوں برائی پھلتی پھولتی ہے جی؟ کیا یہ نوکروں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ برائی کو جڑ سے اکاڑ پھینکیں؟ تو اگر تھی تو اسے نظر انداز کیوں کیا گیا؟ یہ اخلاقی اور تھیولوجیکل الہیاتی سوال ہیں جی. حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو ان سوالات پر غور نہیں کرتا؟ جو سوچ رکھنے والا شخص ہے وہ ضرور کسی نہ کسی وقت زندگی میں ایسے سوالات کرتا ہے. تو یہ سوالات ہیں جی ان شاگردوں کے بھی ذہن میں میرے خیال میں، اور نوکروں کے بھی یہ سوالات تھے. تو اب جو اس کی جو وجوہات ہیں وہ کیا مالک پیش کرتا ہے، ذرا اس پر غور کریں. مالک جو وجوہات کیا دیتا ہے؟ پہلی تو بات یہ دیکھ لیں جی، مالک جو ہے نوکروں کے سوالات پوچھنے پر اس میں جو پنہا حکمت ہے یا ان کی تشویش کا جو راز ہے، جو نوکروں کی جو تشویش ہے اس کے اظہار پر ان کو وہ منع نہیں کرتا جی، ان کے سرزنش نہیں کرتا، اور نہ ہی انہیں بے ایمان قرار دے کر اسے دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا. ہوتا ہے نا جی، کوئی ایسے سوالات پوچھے کلیسیوں میں یا پادریوں سے بھی، لیڈروں سے کوئی بندہ پوچھ لے نا سوال کہ یہ کیا ہے، اس کو کہیں جی یہ تو مسیح نہیں، یہ تو ایمانداری نہیں لگتا. جواب آپ نے نہیں ہوتا، الزام اگلے تلا دینا. یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ شفا والے نہیں کرتے کہ جی شفا نہیں ہوئی تو کہیں گے تیری زندگی چ کو گناہ ہے، تیرا مان نہیں. ایک تو شفا لینا آ گیا، انہیں شفا نہیں ملی، دوجا الزام لے کے ٹر گیا. وہم دل چ پا دیتا ایسا، تو وہم تو سارے وڈی بیماری ہوں، وہ علاج ہی کون نہیں. انسان اپنی بات ہے دوسروں پہ ڈال دیا. لیکن نوکر مالک منع نہیں کرتا جی، ان کے سرزنش نہیں کرتا، سوال کرے. میں اکثر اپنے پلپٹ سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ سوال کریں. جب میں اگر پلپٹ سے کچھ کہتا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کے ذہن میں سوال ہے، میں نیچے اترتا ہوں، مجھ سے سوال پوچھیں. ہو سکتا ہے مجھے جواب نہ آتا ہو، ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، لیکن کم از کم یہ مجھے کسی ایسے سفر پر لے جائے گا جس کے میں جواب ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا. تو جی مالک جو ہے وہ منع نہیں کرتا اپنے لوگوں کو، نہ ہی انہیں بے ایمان قرار دیتا ہے، بلکہ وہ اس کی وجوہات بیان کرتا ہے جو نوکروں کی ذہنی استعداد سے بالا تر تھیں اس وقت. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جی سوال کو اپنے اندر نہ رکھیں. Asking a right question is more important than the answer. صحیح سوال پوچھنا ضروری ہے صحیح جواب سے. تو اگر آپ کلیسیا میں رہنما کے یا قیادت میں ہیں نا تو لوگوں کو منع نہ کریں، اور اس میں بھی کوئی بری بات نہیں، کہہ دیں کہ جی مجھے نہیں آتا. کیا برائی ہے اس میں؟ آنیسٹی از بیٹر دین جھوٹ دسنا، ہے نا، غلط دسنا. تو جی پہلی وجہ سنیں جی، اچھے پودوں کی اس کو زیادہ فکر ہے. ٹھیک ہے. وہ نوکروں کی توجہ کا جو مرکز ہے نا اس کو چینج کرنا چاہتا ہے. اس میں فرق ہے. نوکر کیا کرتے ہیں؟ وہ کڑوے دانوں پر نظر رکھتے ہیں. مالک جو اچھے دانوں کی فکر ہے اسے پرسپیکٹو کس طرح سے چینج ہے. اور وہ کہتا جی اب پودوں کی جڑیں جو نا زمین کے اندر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ کڑوے دانوں کو نکالتے ہوئے آپ گیہوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہوتا ہے نا کئی دفعہ لوگ جذبات میں آ کر کہتے انہیں کچھ کرنا، اور جذبات میں اچھائی کرتے کرتے نقصان کر دیتے لوگوں کا.
تو چونکہ اندیشہ ہے جی، مالک کہتا ہے کہ یہ اس سے بچیں. بے شک یہ نقصان جو ہے غیر ارادی طور پہ ہو، لیکن نقصان تو ہوگا نا، تو ہو سکتا ہے. تو جی برائی کا سد باب کے کرتے کرتے جذبے میں بھلائی پر آنچ آنا جو ہے وہ قابل فہم بات نہیں ہے مالک کے لیے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ نہ، یہ نہ کریں. اب خدا کی شفقت جو ہے نا اور فضل جو ہے کسی کی ہلاکت نہیں چاہتی. کہتے ہیں نا پطرس میں، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نہ نوبت پہنچے. تو جی برائی کی خاتمے کے لیے جوش اور جذبے سے آپ راست بازی پر آنچ آ جائے، یہ کوئی قابل فہم بات یا حکمت کی بات نہیں ہے. اس لیے ان کے دونوں کے ذہن کی سوچ میں فرق ہے، نوکروں کی اور مالک کی. دوسری بات جو کہتا ہے جی یہ مناسب وقت نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کڑوے دانوں سے اگنے والی فصل کو نکالنے کے وقت کا تعین مالک کرے گا، نوکر نہیں کرتا. اس کو اختیار نہیں ہے، یہ اس کو اختیار ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جی یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. مالک جانتا ہے، نوکر نہیں جانتا. فرق دیکھ لیں پھر اگین دونوں میں. وہ بلکہ ان کے جڑی بوٹیوں کے یا کڑوے دانوں کے انجام کا انتظام اور منصوبہ بندی پہلے سے کر چکا ہے. اور اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں یاد 36 اور 43 تک. جہاں پہ جڑی بوٹیوں کے انجام کا فیصلہ ہے، اس کا انتظام ہے، وہاں پر اچھے دانوں کا کہ اجر کا بھی فیصلہ، جو تسلی کی بات ہونی چاہیے، ہے نا. اب چونکہ مالک جو ہے نوکروں کی عادلانہ صلاحیت سے بخوبی واقف ہے، لہٰذا وہ نہیں چاہتا کہ وہ منصب کے عہدے پر بیٹھے. منصب کے عہدے پر ان کو بیٹھنے کا اختیار نہیں ہے، منصب مالک ہے، وہ فیصلہ کرے گا. تو جی اکثر لوگ جو نا دوسروں لوگوں کیوں نہ ججمنٹ کرتے ہیں، کوئی کیا کھاتا ہے، کوئی کیا پیتا ہے، کیا پہنتا ہے، کس طرح دیکھتا ہے، نظر آتا ہے، کون ایماندار ہے کون نہیں ہے، ہاں، کون روحانی ہے کون غیر روحانی ہے. کرتے ہیں نا لوگ بڑی جلدی ججمنٹ. نوکر بھی یہی کرنا چاہ رہے تھے، ہم جاتے ہیں نا جی اکھاڑ کے، کہتا نہیں تمہیں اختیار نہیں ہے، منصف مالک ہے. تو اسے اوائڈ کریں جی. اکثر لوگ دوسروں کو اس بات پر جج کرتے ہیں جو آپ نہیں کرتے، ہے نا. جو سگریٹ نہیں پیتے وہ پینے والے کو کہیں گے یہ غیر روحانی، لیکن ہو سکتا ہے وہ جھوٹ نہ بول دو جتنا یہ بندہ آپ خود جھوٹ بولتا ہے، اس پہ جج نہیں کریں گے. تو اس لیے ہمیں ججمنٹ کا اختیار نہیں ہے جی، یہ خدا کے بیٹے کو مالک ہے. دوسری طرف ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے جی ابھی عدالت کا وقت نہیں ہے، ابھی فضل کا وقت ہے، لیٹ اٹ گرو، اس کو بڑھنے دو، یہ فضل کی بات ہے، ابھی توبہ کا وقت ہے. عدالت کا وقت ہے، آئے گا، اس کا فیصلہ ہے، منصوبہ بندی ہو چکی ہے. تو جی لہٰذا ہمیں خود منصف کے عہدے پر براجمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اجازت ہے. اور یہاں یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طاقت، اختیار اور صلاحیت کا ہونا ایک بات ہے، اس کا کس وقت پر استعمال کرنا یہ دوسری بات ہے. اب نوکروں کے پاس طاقت بھی تھی، وسائل بھی تھے، یہ سب کچھ تھا، لیکن انہیں اجازت نہیں ہے جی ابھی استعمال کرنے کی. اس کا فیصلہ مالک نے کرنا ہے. تیسری بات، مالک اس بات کا احساس ہے اس کو جی کہ یہ جو کڑوے دانے ہیں اس کو نکالنے کا ایک وقت ہے، اس کے نکالنے پر طاقت، وقت اور وسائل جو نا ابھی استعمال کرنا بہترین حکمت عملی نہیں ہے. کیونکہ کام کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے جب جتنا TDS نہیں کہتے، جتنا اتنا باریک کام کو آپ کرتے ہوں، جس میں آپ کو خطرہ ہو جی جڑیں جڑی ہیں، اس کو کس طرح سے نکالنا ہے، تو وقت کے ساتھ آپ تھک جاتے ہیں. تو جب تھک جاتے ہیں نا، آپ کا ٹینشن سپین جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اب تو آپ غیر ارادی طور پر لوگ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں.
جلدی جلدی میں اپنی بات بتاتا ہوں جی. جب میں امتحان دیا کرتا تھا ادھر اسکول میں، جب اسکول میں تھے، تو پہلے تو جو پیپر حل کرنا نا بڑی جلدی جلدی صحیح کرتے جانا. جب آخر تک پہنچنا نا 3 گھنٹے کے آخر تک، تو بندے دی بس ہو جائیں گی. تو میں اکثر شاعری کا سوال ہی چھوڑایا کرتا تھا، مگر رہن دو. آخری سوال جو نا اکثر یا تو اسی طرح حل نہیں ہوتا تھا، چھوڑ آتے تھے کہ رہنے دو جی ٹھیک ہے، پاس ہونے لیے آ جان گے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر ایسی سچویشن ہو جائے تو پھر بندہ حوصلہ شک نہیں ہو سکتا. یار بڑا تھکاوٹ والا کام ہے، چھوڑو. آپ برائی کو ختم کرتے کرتے آپ بھلائی بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بے احتیاطی کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے اچھی فصل پر توجہ کریں اور اس کی دیکھ بھال کریں. دوسری جو ہے وہ ہوتی رہے گی. اب میں جلدی جلدی آپ کو 5-7 منٹ میں آپ کو اسباق ہم اس سے کیا نکال سکتے ہیں. یقیناً ہم اس پر اور تفصیلی بات کر سکتے تھے، لیکن چلو یہ صرف آپ کو سیمپل دینا ہے، ٹھیک ہے نا. پہلی بات ہے جی، صبر و تحمل یا انتظار کرنا بہت ضروری ہے زندگی میں. جو کڑوے دانوں کو نوکروں کے خیال کے مطابق اکھاڑ کر مالک جو ہے نا برائی کی حوصلہ افزائی کا مرتکب نہیں ہوتا. اور نہ ہی نوکروں کو ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہنے کی بات کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ جناب ٹھیک ہے برائی ہے تو بس چھڈو کوئی گل نہیں. وہ کہتا ہے نہیں کام کرو، لیکن جو ہے نا اچھی فصل اس پر غور کرو، اس کی دیکھ بھال کرو. وہ انہیں صبر و تحمل کی ترغیب دیتا ہے کہ انہیں جوش نہیں ہونا لی نا. کٹھن حالات میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے جی، اس کو تھامے رکھنا ہے. مشکل حالات اور مسائل کا یہ جو موجب بن سکتے ہیں، لیکن صبر ایمان کی جو نا مضبوطی کا سبب بنتا ہے. یعقوب اپنے خط میں کہتا ہے پہلے باب کی 3-4 آیت میں، جو صبر جو ہے نا یہ ایمان کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے. مشکل حالات میں صبر کا دامن چھوڑنا حکمت کی بات ہے. دوسری بات جی، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عدالت کا کام یسوع مسیح کا استحقاق ہے، وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے. فصل کی کٹائی کے لیے اس نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. برائی کی عدالت یقینی ہے، اور جب ان کی عدالت ہوگی تو لکھا ہے وہ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. یہاں میں ایک جلدی سے کہانی بتاتا ہوں. این پیزلی ایک شخص کا نام ہے جی، وہ یو کے میں ناردرن آئرلینڈ میں وہ پاسٹر بھی تھا، لیکن وہ بہت زبردست قسم کا پولیٹیشین بھی تھا. تو وہ ایک جگہ پہ پریچ کر رہا تھا، تو وہ اسی طرح کے ٹیکسٹ پہ پریچ کر رہا تھا جہاں وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. تو سامنے لوگ بیٹھے تھے، انہوں ایک بزرگہ بھی تھی بیٹھی. تو وہ جب وہ پریچ کر رہا تھا تو شاید وہ سو گئی. تو جب اس نے کہا نا جی وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، تو اس کو جاگ آ گئی. تو اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا. اس نے کہا کہ مسٹر پیزلی، آپ نے کہا کہ وہاں دانت پیسنا ہوگا. اس نے کہا ہاں میں نے کہا. کہ میرے منہ سے داندی کون نہیں. تو ان پیزلی نے کہا کہ اگر تجھے بڑا یقین ہے کہ تو اسی جگہ پہ جائے گی نا، تینوں نواں سیٹ مل جائے گا، کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس وقت کا تعین کرنا جو ہے نا وہ خدا کے ہاتھ میں ہے جی، لہٰذا منصف بننا ہمارا کام نہیں ہے. تیسری بات، جہاں پر برائی کی جو ہے نا سزا یقینی ہے، وہاں پر بھلائی کا اجر بھی یقینی ہے. وہ جو بھلائی کے فرزند ہیں وہ سورج کی مانند چمکیں گے. چوتھی بات جو ہے، مالک جو ہے نوکروں کو کہ نقطۂ نظر کو یا سوچ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آپ برائی پر فوکس کریں آپ بھلائی پر فوکس کریں. بھلائی سے برائی پر غالب آئے. جیسے یعقوب کہتا ہے، اور خدا کی مشورت پر غور کریں اس کے ساتھ. 73 زبور میں جہاں شروع میں نے بتایا نا آپ کو
کہ مصنف جو ہے بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہٹے کٹے پھرتے ہیں برے لوگ، جو شریر جو ہے نہ ان کو کوئی بیماری لگتی ہے نہ ان کو کچھ اور ہوتا ہے، کھاتے پیتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے 12ویں سے 14ویں آیت میں اگر دیکھیں نا، وہ کہتا ہے جب میں اس کی ہیکل میں گیا ہوں نا، ادھر بیٹھا ہوں، تو پھر مجھے سمجھ آئی ہے، جب میں نے ان کے انجام پر غور کیا پھر مجھے بات کی سمجھ آئی ہے۔ تو جی فی الحال فضل کا دور ہے، بھلائی پر غور کریں۔ 5ویں بات جی، برائی کو بڑھتے دیکھ کر بھلائی کرنا نہ چھوڑ دیں۔ اور چھٹی اور آخری بات یہ ہے، اس تمثیل میں یہ جانرا جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ خاص ہے، اس تمثیل میں بالخصوص یسوع مسیح جو ہیں وہ فصل کی کٹائی یا جمع کرنے والے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ جا کر بھلائی کے فرزندوں کو اور دوسروں کو جمع کریں تاکہ وہ ان کی عدالت کریں۔ اور یہ جو ہے نا یسوع مسیح کا جو تصور ہے جمع کرنے والا، فصل کو جمع کرنے والا، حکم کرنے والا فرشتوں کو، یہ اس طرح سے ہے کہ یہ یاد دلاتا ہے پرانے عہد نامے میں مختلف جو استعارے استعمال ہوئے ہیں، مثال کے طور پر دلہا، چٹان، باغبان، بادشاہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایسے ٹائٹل اپنے لیے استعمال کرتا ہے یسوع سے جس سے اس کی الوہیت ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ جی بھلائی سے برائی پر غالب آئے۔ اگر آپ سب یاد نہیں رکھ سکتے، کچھ بھی یاد نہیں رکھ سکتے، یہ یاد رکھیں، یا جیسے پولس کہتا ہے کہ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص طور پر اہل ایمان کے ساتھ۔ تو جی امید ہے آپ کو کچھ پتہ چلا ہوگا کہ جی تفسیر جب کرتے ہیں ہرمینیوٹکس میں، جب ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں تو کس انداز سے دیکھا جاتا ہے ٹیکسٹ، کس طرح سے آتھر کی انٹینشن کو ذہن میں رکھا جاتا ہے، اور اس کے بڑی جو کانٹیکسٹ ہے سیاق و سباق اس میں ذہن میں رکھ کے پھر کہانی کو یا کسی بھی جانرا کو یا صنف کو دیکھتے ہیں تو کس طرح پھر اس کے معنی جو ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خدا آپ کو برکت دے اور خدا کے کلام کی تعلیم لوگوں تک پہنچانے کی زیادہ سے زیادہ توفیق بخشے، آمین۔